الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة وممحقة للبركة. متفق عليه. وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ذی احترام اور عزیز ساتھیوں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی کامیاب تاجر اور معاملات میں نرمی، اسی طرح تجارت کے زرعی اصول پر تعلیمات نبوی کی روشنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان ارشادات کے تناظر میں شریعت کا جو مطالبہ بہترین تجارت اور کامیاب تاجر کے واسطے جو بیان کیے گئے تھے، اس سے متعلق جو چند ابتدائی معروضات یا گزارشات ہیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔
اب اسی تسلسل کو، اسی حوالے کو آگے بڑھاتے ہوئے احادیث مبارکہ میں تجارت کے واسطے جو تین طرح کے اہم ترین ارشادات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ان ارشادات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز ساتھیو، گزشتہ ہفتے بھی میں نے بہترین تجارت اور کامیاب تجارت کے واسطے جو ابتدائی اصول شریعت نے ذکر کیے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، وہ ارشادات میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیے۔ اب وہ اہم ترین جو 3 سے 4 امور ہیں، اس کا اختصار کر کے آج کے موضوع کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلی بات جو تجارت کے واسطے ضروری اور لازم ہے، وہ یہ ہے کہ مال تجارت جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، ناجائز طریقے سے حاصل شدہ آمدن کے ذریعے سے ناجائز اور حرام طریقے سے جو سرمایہ کاری کی جائے، وہ سرمایہ کاری کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا شخص جس نے حرام نبالے سے، حرام طریقوں سے، حرام ذرائع سے آمدن حاصل کیا ہو، اور پھر اس سے اپنے وجود کی پرورش کی ہو، اپنے آپ کو پروان چڑھایا ہو، ایسا شخص نجات کے بجائے اللہ کی پکڑ کا زیادہ لائق اور حقدار۔ تو اس روایت کا جو مفہوم ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حرام طریقے سے اگر تجارت کوئی کرتا ہے یا حرام پیسوں سے تجارت کرتا ہے، تو ایسی تجارت قابل قبول عند اللہ نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر یہ بات میں نے گوش گزار کی تھی کہ تجارت کے درمیان
تاجروں کا کثرت کے ساتھ قسم کھانا اور بظاہر یہ تأثر پیش کرنا کہ قسم کھانے کی وجہ سے سامنے جو کھڑا خریدار ہے وہ میری بات کو مان لے گا، سمجھ لے گا، تسلیم کر لے گا، اور پھر اس قسم کھانے کی وجہ سے جب سامنے والا سرخم تسلیم ہو جاتا ہے تو پھر بیچنے والے کو منمانی قیمت وصول کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہترین سے بہترین منافع حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی، تجارت کو بڑھانے میں آسانی ہو جائے گی، سرمایہ کاری کو بڑھانے میں آسانی ہو جائے گی، سامان تجارت کو بڑھا کر کاروبار کو وسعت دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تجارت کے درمیان کثرت کے ساتھ قسم کھاتا ہو تو یہ قسم کھانا سامان تجارت کو فروخت کرنے کا ذریعہ تو بنتا ہے، مال حاصل کرنے کا ذریعہ واسطہ تو بنتا ہے، سامان تجارت کے بک جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، مال تجارت کے بڑھ جانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، کثیر سرمایہ حاصل کر کے صاحب ثروت بن جانا، مالدار بن جانا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کثرت کے ساتھ قسم کھانے کی وجہ سے اللہ پاک اس حاصل شدہ آمدن میں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرت الحلف فی البیع فإنہ ينفق ثم یمحق، کہ کثرت کے ساتھ قسم کھانے کی وجہ سے خریدار اس قسم کی لاج رکھتے ہوئے بیچنے والے نے جو قیمت کا تعین کیا ہے اس قیمت پر وہ خریداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یوں قسم کا واسطہ استعمال کرنے کی وجہ سے تاجر کی جو چیزیں ساز و سامان ہیں وہ بآسانی بک جاتے، سامان کے بکنے کی وجہ سے تجارت میں بڑھاوا ملتا ہے، تجارت میں اضافہ ہوتا ہے، مال و زر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد مبارکہ میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ایسی بیع و شراء یا ایسی تجارت خرید و فروخت کہ جس میں قسم کثرت کے ساتھ بیچنے والا کھائے تو کثرت کے ساتھ قسم کھانے والے کی چیز بک جایا کرتی ہے، لیکن اس سرمایہ جو اس نے قسم کے ذریعے سے بیچ کر حاصل کیا ہے اس سرمایہ میں سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے، اس سرمایہ میں سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔
تبھی بے شمار لوگوں کو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ آمدن بے شمار ہے، روزگار بھی ہے، کمائی بھی ہے، سامان تجارت بھی ہے، دکانداری بھی ہے، خرید و فروخت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گلے شکوے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں کہ کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی، کماتے ہیں پیسے غائب ہو جاتے ہیں، جتنا کماتے ہیں اس سے دگنے اخراجات نکل آتے ہیں، جتنا نفع کمایا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا نفع جو ہے وہ بیماریوں میں، علاج معالجے میں، مختلف مصیبتوں میں، آفتوں میں گھیر کر اس میں وہ سرمایہ لگ جاتا ہے۔ اب نتیجتاً دیکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کثرت کے ساتھ قسم کھانے کی وجہ سے تاجر کے جو سامان تجارت ہے وہ تو بآسانی بک جائیں گے، لیکن اللہ پاک اس سامان تجارت کو بیچ کر جو سرمایہ حاصل کیا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سرمایہ میں سے برکت کو اٹھا لے گا، اس سرمایہ میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ اور یہ بات گزشتہ ہفتے میں کہہ چکا کہ اگر کوئی حق بجانب ہو کر قسم کھائے یا جھوٹی قسم کھائے، حق بجانب ہو کر قسم کھانا بھی برا ہے، کثرت کے ساتھ قسم کھانا اور جھوٹ میں رہ کر قسم کھانا یہ تو برا ہے ہی۔ جھوٹ پر قسم کھانا یہ تو برا ہے ہی۔ حضرات مفسرین نے، علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے ایسی جھوٹی قسم کے جس کے حوالے سے قسم کھانے والے کی گرفت ہوتی ہے، ایسی قسم کو یمین غموس کہا ہے۔ یعنی کسی واقعہ سے متعلق، کسی معاملے سے متعلق، کسی حادثے سے متعلق، کسی بات سے متعلق یہ بات یقینی طور پر اسے معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کو اطمینان دلانے کے لیے واقعے کے خلاف یعنی خلاف واقعہ قسم کھائے، یعنی جھوٹی قسم کھائے، تو ایسی قسم کو حضرات علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے یمین غموس شمار کیا۔ اور یمین غموس یہ غم سن سے نکلا۔ غم سن کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لینا، اپنے آپ کو گھیر لینا، اپنا احاطہ کروا لینا، کیونکہ جو جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے کہ جسے علماء نے اپنی اصطلاح میں یمین غموس کا نام دیا، قصدن ارادتن، یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ اس پر مسلط کی جاتی ہے، اگرچہ اس قسم پر کسی بھی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قسم عند اللہ قابل گرفت ہوتی ہے، اور اللہ کا وبال اور پھٹکار ایسے جھوٹی قسم قصدن کھانے والوں پر اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہے۔ صرف علماء کی حکایات، تحریرات، بیانات پر جو ہے وہ مبنی نہیں ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر
رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پاک قیامت والے دن ازراہ تلطف یا ازراہ شفقت اور رحمت ان کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے. لا ينظر الیہم ولا یکلم اللہ یوم القیامہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے گفت و شنید بھی نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہم کلامی کے اس شرف سے بھی محروم رکھے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے. پہلا وبال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلامی کے شرف سے ان کو محروم رکھے گا. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ازراہ شفقت ان کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم اور اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر کر کے ان کے گناہوں کو صاف کر کے ان کی معصیت کو مٹا کر صاف ستھرا کر کے بخشے بخشائے لوگوں کی صف میں ان کو لا کر کھڑا نہیں کرے. تین قسم کے وبال ہیں. تین قسم کے وبال ہیں. لا یکلم اللہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامتی کہ اللہ رب العزت ہم کلامی کا جو شرف ہے اس سے ان کو محروم رکھے گا. نمبر 1. نمبر 2 ولا ينظر الیہم اور اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. نمبر 3 یہ ہے کہ ولا یزکیہم کہ اللہ پاک ان کی لغزشوں کو ان کے خطاؤں کو ان کے گناہوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کی خطاؤں سے انہیں صاف ستھرا کر کے بخشے ہوئے لوگوں میں ان کا شمار نہیں کروائے گا. اور پھر تینوں قسم کی وعیدوں کا خلاصہ آخری جملے میں فرما دیا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم اور اسی طرح ولا یزکیہم آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ اللہ پاک جس شخص کو ہم کلامی سے محروم کر دے قیامت والے روز اللہ تعالیٰ جس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے اللہ پاک اس کی خطاؤں سے درگزر نہ فرمائے تو جب یہ تینوں کام کسی شخص سے نہ ہو اب لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ وہ عذاب علیم یعنی دردناک ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو سن کر اس بات کو سن کر جو قرآن مجید کی اس آیت میں ہے پریشان ہو گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر سوال فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ ایسے کون سے 3 لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے روز اتنی سختی کا معاملہ فرمائیں گے؟ وہ کون سے 3 لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک قیامت والے دن اتنی سختی کا معاملہ فرمائیں گے؟ کوئی نرمی کا برتاؤ ان کے ساتھ نہیں ہوگا, کوئی شفقت کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا, درگزر کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا, معافی کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا, نظر شفقت ان پر جو ہے وہ نہیں ڈالی جائے گی. تو حضرت ابو ذر
جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے، خابوا وخسروا، ایسے لوگ تو ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تین قسم کے لوگ کون ہیں آخر؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پر قال المسبل، المسبل یعنی اپنے پجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا شخص۔ اپنے پجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا شخص، یہ پہلا شخص۔ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ انسان کے وجود کا وہ حصہ یعنی ٹخنوں سے نچلا حصہ کہ جس پر چادر یا پجامے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہوں، وہ چھپا ہوا حصہ ٹخنوں سے نیچے کا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص کہ جس کے پجامے ٹخنوں سے نیچے ہوں، وہ اللہ کے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ پجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پجامے چادریں ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے منع فرمایا۔ دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنان، والمنان، منان اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، جو کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، جو کسی کی مدد کرے، جو کسی کے ساتھ تعاون کرے، جو کسی کے ساتھ خیرخواہی کرے، اور خیرخواہی کرنے کے بعد، مدد کرنے کے بعد، سخاوت کرنے کے بعد اسے جتلائے، اسے بار بار جتلائے۔ میں نے ایک شخص کا واقعہ آپ حضرات کو 1.5 سال پہلے سنایا بھی تھا کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اب تاریخوں کا ترتب، تاریخوں کو اسی نیک کام سے مرتب کیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ قمری شمسی مہینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر کسی نے پوچھا کہ بھئی فلاں کب آیا تھا، تو جواب میں کہہ دیا جاتا ہے وہ جو میں نے لنگر لگائے تھے نا اس کے 5 دن کے بعد ہی تو آیا تھا۔ فلاں واقعہ کب پیش آیا؟ میں نے فلاں غریبوں کے لیے دسترخوان لگائی تھی نا، اس سے 2 مہینہ پہلے ہی تو آیا تھا۔ فلاں کا کب انتقال ہوا؟ کہ وہ میں حج کے لیے گیا تھا نا، وہ غریب کو میں نے حج کے لیے بھیجا تھا، فلاں کو، زید کو، عمر کو، بکر کو، اس کے 2 سال پہلے انتقال ہوا، 2 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، 1 مہینے کے بعد اس کے یہ واقعہ پیش آیا، اس کے 1 مہینے کے بعد فلاں سفر پہ گیا، اس کے 1 مہینے کے بعد فلاں کی شادی ہوئی، اس کے 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ فلاں کی ولادت ہوئی۔ اب شمسی قمری مہینے کو چھوڑ کر اس تاریخ کے ذریعے سے، اس دن کے ذریعے سے تاریخ کا ترتب ہوتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کسی غریب نادار کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ کیا تو جب کبھی وہ نادار غریب مستحق انسان آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے، تو یا تو آپ اپنے قول و عمل کے ذریعے سے اس پر احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ قول کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی آپ کے عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔
اب قول کے ذریعے سے کیسے کہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی؟ آپ نے پلٹ کے کہہ دیا، آپ نے پلٹ کے کہہ دیا، احسان جتلاتے ہوئے کہہ دیا کہ ہمارا کھاتا ہے میری بلی مجھے میاؤں، ہمارا کھاتا ہے تیرے گھر کے راشن کا انتظام میں کرتا ہوں، تیرے کھانے پینے کا انتظام میں کرتا ہوں، تیرے اخراجات کا انتظام میں کرتا ہوں، تیری اولاد کے اسکول کے اخراجات میں پورے کرتا ہوں، تیری بیٹیوں کی شادی میں نے کروائی، تیرے بیٹوں کی شادی میں نے کروائی، اخراجات میں نے اٹھائے، تیرا خرچہ میں چلاتا ہوں، لیکن تو میرے سامنے سر اٹھاتا۔ المنان المنان، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صدقات خیرات کا اپنا ایک طریقہ ہے، اصول ہے۔ صدقہ خیرات کا اپنا ایک طریقہ اصول ہے۔ شریعت نے جو صدقہ خیرات کا طریقہ وضع کیا وہ اس طرح وضع کیا کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے کہ کب دیا، کس کو دیا۔ تبھی صاحب بصیرت لوگوں نے کیا خوب کہا کہ اگر آپ کسی مجبور لاچار کے ساتھ تعاون کرے، آپ اگر کسی لاچار مجبور کے ساتھ تعاون کریں تو اس کی نگاہوں میں نگاہیں نہ ملانا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس عاجز انسان کی نگاہیں تمہارے اندر کبر کا بیج بوئے گا، اس لاچار کا رویہ تمہارے اندر کبر کا بیج بوئے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس لاچار کو دیکھو گے، اس کی لاچارگی کو دیکھو گے، بیچارگی کو دیکھو گے، اس کی بے کسی کو دیکھو گے، تو اس کی وہ معصومانہ جو اس کا جو تأثر ہوگا جب آپ سے مال لیتے ہوئے، آپ سے تعاون لیتے ہوئے، یہ آپ کے اندر کبر کا بیج بوئے گا، یہ آپ کے اندر خود نفسی کا بیج بوئے گا، یہ آپ کے اندر خود سری کا بیج بوئے گا، یہ آپ کے اندر فخر کا بیج بوئے گا۔ کیونکہ کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر آپ کے اندر شیاطین وساوس ڈالتے ہیں، اور آپ کے اندر، آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو دیکھو کہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق دی۔ اگر اللہ نے توفیق دی، مال سرمایہ اللہ کی عطا کردہ انعامات میں سے ہے، سرمایہ کار آپ کو اللہ نے بنایا، سرمایہ کاری سے آپ کو نوازا، تجارت آپ کی وسعت کی، آپ کو مال و زر سے نوازا، آپ کو مال و متاع سے نوازا، آپ کو مال و اسباب سے نوازا، آپ کو سہولیات سے نوازا، آپ کو تمام طرح آسائشوں سے نوازا۔ جس رب نے آپ کو دیا وہ رب سب کو دینے پر قادر ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جس کو نہ دے کر آزمایا اس کی آزمائش اتنی سخت نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نہ دیے جانے کی وجہ سے وہ صرف بھوک اور افلاس کی آزمائش میں ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے عطا کردہ مال میں سے صدقہ کرنے کے بھی مکلف ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی مکلف ہیں، صدقے کے بھی مکلف ہیں، زکوٰۃ کے بھی مکلف ہیں، کار خیر کے بھی مکلف ہیں، اپنے ماتحتوں پر خرچ کرنے کے بھی مکلف ہیں۔ اتنی ساری مسئولیات آپ پر ہیں، ان میں سے کسی کا بھی آپ نے حق تلف کیا یا کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نفاق کو پیش نظر رکھا یا خود نفسی کو پیش نظر رکھا یا خود سری کو پیش نظر رکھا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی عطا کردہ انعام میں آپ نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ نے کبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے نفاق کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کے عطا کردہ انعامات میں ان تمام تر سرکشیوں کی اجازت اور گنجائش نہیں ہوتی، اور پھر ایسے سرکشوں پر اللہ کی طرف سے غیبی وبال مسلط کیے جاتے ہیں۔ تبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کو اللہ رب العزت جس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، قیامت والے روز
اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلامی نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ گفت و شنید نہیں کرتا، اور اس کے گناہوں کو مٹا کر بخشے بخشائے لوگوں کی فہرست میں اس کا شمار نہیں کرواتا۔ ان لوگوں میں سے کون بھی ہے وہ شخص ہے جو کسی کو دیتا ہے اور دینے کے بعد اسے جتلاتا ہے، جسے اللہ نے دینے کی توفیق دی، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مال بھی اللہ کی طرف سے، آپ نے خرچ کیا اللہ کی طرف سے، اللہ نے اگر اپنی مشیت کا، اپنی قدرت کا استعمال کیا تو تمہیں بھی مال و زر کے بغیر خالی ہاتھ کرنے پر وہ قادر ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو اس نے خالی ہاتھ کیا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے عطا کردہ ان انعامات پر فخر کرنے کے بجائے، تکبر میں مبتلا ہونے کے بجائے، کبر میں مبتلا ہونے کے بجائے، نفاق میں مبتلا ہونے کے بجائے، کشادہ دل ہو کر اللہ کے راستے میں مفلسوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور تعاون کرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ احسان مند رہنا چاہیے کہ اللہ نے ان کی وجہ سے آپ کو کار خیر کی توفیق دی۔ ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، اعلان کرو گے، روڈوں میں کھڑے ہوگے، چوراہوں پہ کھڑے ہوگے، ہر جگہ جاؤ گے، ہر طرف جاؤ گے، اپنوں میں جاؤ گے، بیگانوں میں جاؤ گے، اپنے شہر میں جاؤ گے، پرائے شہر میں جاؤ گے، اپنے ملک میں ڈھونڈو گے، پرائے ملکوں میں ڈھونڈو گے، لیکن کوئی شخص تمہارے صدقات اور خیرات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ پاک نے سب کو ہی سرمایہ دار بنا دیا۔ اس دن سے ڈرو۔ تبھی میرے عزیزو، دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے، پہلے نمبر پر وہ جو ٹخنوں سے نیچے پجامہ رکھے، ٹخنوں سے نیچے چادر رکھے، پہلا شخص وہ۔ دوسرا شخص کون ہے؟ کہ کسی کو دینے کے بعد احسان جتلائے، واضح طور پر جتلائے، بار بار جتلائے، تنہائی میں بھی جتلائے، لوگوں کے سامنے بھی جتلائے، اپنوں کے سامنے بھی جتلائے، بیگانے لوگوں کے سامنے بھی جتلائے۔ اور دوسرا طریقہ احسان جتلانے کا کہ زبان سے کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کا رویہ یہ ثابت کرے کہ آپ نے سامنے والے مجبور کے ساتھ زندگی میں کسی مرحلے میں کوئی خیر کا کام کیا تھا، کوئی نیکی اس کے ساتھ کی تھی، کوئی اس کے پھنسے ہوئے معاملے میں آپ نے اس کو نکالا تھا، کوئی قرض کا معاملہ اس کا حل کروایا تھا، یا کوئی لین دین کا معاملہ آپ نے اس کا حل کروایا تھا، یا اس کی بیٹی کی شادی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تھا، اس کے پاس اخراجات نہیں تھے، آپ نے اخراجات پورے کر کے دیے، بیٹے کی شادی تھی، آپ نے اخراجات پورے کر کے دیے، سر چھپانے کے لیے چھت نہ تھی، آپ نے چھت میسر کر کے دی، اس کے پاس مکان تھا، ٹوٹا پوٹا تھا، بارش سے محفوظ نہیں، دھوپ سے محفوظ نہیں، ہوا سے محفوظ نہیں، آپ نے احسان کیا، غریب کو گھر بنا کر دیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کا رویہ یہ بتلاتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اس پر احسان کیا، آپ اس کے محسن ہیں اور اس نے آپ کا احسان۔ آپ اسے غرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کی کوئی بات، کوئی معاملہ، کوئی برتاؤ آپ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف چلا جائے، آپ اسے غرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، لگتا ہے حالات تمہارے بھی بہتر ہو گئے، لگتا ہے حالات تمہارے بھی بہتر ہو گئے۔ جتلائے تو نہیں ہے نا؟
صراحتاً تو نہیں جتلایا کہ تیرے اوپر میں نے احسان کیا، لیکن کیا کہا؟ اب لگتا ہے کہ حالات تیرے بہتر ہو گئے، ہم جیسے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہونے کی ہمت اور حوصلہ تجھ میں آ گیا۔ یہ عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا۔ کسی دعوت میں گئے، پروگرام میں گئے، عزیز و اقارب کے ساتھ انسان کرتا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ کرتا ہے، سسرالیوں کے ساتھ کرتا ہے، مختلف رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو احسان کا کیا مطلب ہے کہ وہ آنکھیں بچھا کر تمہارا استقبال کرے؟ احسان کا یہ مطلب ہے؟ آپ کے احسان مند رہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جوتیاں اٹھا کر سر پہ رکھے اور پلکیں بچھا کر آپ کی راہوں میں پلکیں بچھا کر، چادر بچھا کر، ہاتھ بچھا کر آپ کا استقبال کرے؟ آپ کو کندھے پہ بٹھا کے لائے، گدھا بن کے سوار کروا کے کیا کرے؟ آپ چلے گئے ان کے یہاں دعوت میں، ارے بھیا ہم دعوت میں گئے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی ہمیں پوچھنے والا ہی نہیں تھا، وہ کونے کی ایک ٹیبل میں ہم اکیلے پڑے ہوئے تھے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ پھر گھر میں خواتین ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں، خواتین ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں، اعصابی اعتبار سے بھی کمزور ہے، دماغی اعتبار سے بھی کمزور ہے، برداشت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، قوت فیصلے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، گویائی کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، تحمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، تأمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، تدبر کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، فکر کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ کمظرفی میں نے دکھائی، میں نے جا کے عورتوں کے سامنے کہا ارے دیکھو ان کی شادی میں ہم نے اتنے پیسے لگائے، اتنے جہیز کا سامان کر کے دیا، شادی میں گئے کونے میں ایک ٹیبل میں پڑے ہوئے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے، شادی سے جاتے ہوئے پوچھا میزبان نے ارے بھائی آپ نے کھانا وانا کھایا؟ ہاں ہاں کھا لیا، بہت اچھا کھانا تھا، ایسا کھانا تو زندگی میں ہم نے آج تک نہیں کھایا۔ یہ آپ کا اور میرا یہ عمل اور یہ رویہ بتلاتا ہے، عملاً بتلاتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا اور جاتے جاتے یہ جتلا دیا کہ تیرے اوپر احسان کر کے جا۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا 5000 کا لفافہ دیا ہے اور ہمارے پلیٹ میں جو ہے وہ ایک بوٹی نہیں تھی، کم از کم 1000-2000 تو وصول ہوتا، ہمارے پلیٹ میں ایک بوٹی نہیں تھی۔ آپ نے احسان کیا، پھر احسان کے بدلے میں جتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ شادی بیاہ میں آپ نے کسی کو کوئی رقم دی، لفافے میں بڑا سا نام لکھ کے دیتے، میرے عزیزو ذرا غور سے سننا یہ بات میری، دل نہیں مانے گی لیکن ہر بات دل کہاں مانتی ہے، دل کی مان کر تو ہر جگہ نہیں چلتے ہیں، ہر جگہ تو دل کی مان کر نہیں چلتے، اصول شریعت پر چلتے ہیں، مدار شریعت پر چلتے ہیں۔ اگر دل کی مان کر چلنی ہے تو پھر 1,24,000 انبیاء اور 4 کتابیں نہ آتی نا، ہر کوئی دل کی مان کر چلتا۔ شادی بیاہوں میں لفافے آتے ہیں، سب سے بڑا مشکل کام یہ ہوتا ہے اگلے دن صبح سارے بیٹھے ہوئے لفافے کھول رہے ہیں، بڑا بڑا نام لکھا ہوا ہے، اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہے، لقب لکھی ہوئی ہوتی ہے، کنیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی لفافے میں سے 120 روپے نکل رہا ہے، کسی لفافے میں سے 240 روپے نکل رہے ہیں، کسی لفافے میں سے جو نا کیا کہتے ہیں 330 روپے نکل رہے ہیں، 30 روپے میں سے ایک 20 کا نوٹ ہے، ایک 10 کا سکہ ہے، لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگلی دفعہ جب اب آپ کے یہاں کوئی ایونٹ ہو، کوئی پروگرام ہو، اب وہ لفافے کھول کر دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں ذرا نکالنا ماموں کا لفافہ نکالنا، ذرا خالو کا لفافہ نکالنا، ذرا فلاں کا لفافہ نکالنا۔ کیا ہو گیا بھائی فلاں لفافے میں؟ ہم نے ان کی شادیوں میں 5-5 ہزار دیے تھے، ذرا دیکھے تو صحیح ان کے لفافے میں ریٹرن کیا آیا۔ ان کے لفافے میں ریٹرن کیا آیا؟
آپ نے دیا اپنے ظرف کے مطابق. اب وصولی کے لیے بھی ظرف اتنا بڑا رکھے. وہ غریب آدمی اگر اپنے خوشی سے فراغ دلی کے ساتھ سہولت کے ساتھ قرضہ لیے بغیر, کسی کی باتیں سنے بغیر, کسی کی ذلت آمیز رویوں کا سامنا کیے بغیر اپنی خوشی سے جتنا دے سکتا ہے اس پر آپ راضی رہیں, اسے دعائیں دیں, اسے دعائیں دیں. میرے عزیزو, میرے دوستو, میرے بزرگوں, جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں کم از کم آپ لوگ تو ہمت کریں نا. آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ لکھ کے نہیں رکھنا. لکھ کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ساتھ میں نے 5,000 کا احسان کیا تھا, تو نے بھی اب بدلے میں 6,000 کا کرنا ہے, نہیں تو کم از کم 5,000 کا ضرور کرنا ہے, ورنہ رشتہ داری اور تعلقات میں دراڑیں آ جاتی ہیں. ہم نے 5,000 دیے, وصولی کتنی کی ہوئی؟ 4,000 کی. ہم نے 5,000 دیے, وصولی کتنے کی ہوئی؟ 2,000 کی. دیگے تیار کروانی ہے 2.5 سے 3 لاکھ روپے. اب لفافے جن جن کے گھروں میں دیے تھے ایسے تمام لفافے والوں کو جو ہے وہ حساب کتاب کیا جاتا ہے پہلے سے کہ بھائی کھانے کا خرچہ اتنا آئے گا, ہم نے فلاں کو 5 دیے تھے تو 5 تو آئیں گے ہی, کم از کم جو ہے وہ 5 کا حساب رکھو, ہو سکتا ہے 6 بھی آ جائے. میرے عزیزو, دوسرے نمبر کا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جسے 3 رحمت بھرے شفقت بھرے معاملات سے محروم رکھتا ہے. تیسرے نمبر کا کون ہے؟ اور دوسرے نمبر کا وہ شخص جو کسی کو دیتا ہے اور دینے کے بعد سینہ چوڑا کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی جاگیر میں سے خود اپنی صلاحیتوں سے دیا. تیسرے نمبر کا شخص وہ ہے کہ جس کے بارے میں جو ہمارا موضوع بھی ہے, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. تیسرے نمبر کا شخص وہ ہے کہ جو اپنا سامان بیچنے کے لیے, تجارت کو پروان چڑھانے کے لیے, سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے, سرمایے میں بڑھوتری کے لیے, ایک دکان سے 2 کرنے کے لیے, کاروبار میں 4 چاند لگانے کے لیے, خدا ترسی کا خیال کیے بغیر, تقوی پرہیزگاری کا خیال کیے بغیر, کسی سچائی اور دیانت کا خیال کیے بغیر جھوٹی قسم کھائے, شیر مادر سمجھ کر کھائے, بار بار کھائے, روز کھائے, سب کے سامنے کھائے, ہر طریقے سے کھائے, صرف اور صرف اس بنیاد پر تاکہ اس کا سامان بکے اور اللہ کا واسطہ نام لینے کی وجہ سے مسلمان شخص اس کی زبان کو تسلیم کر لے, اس کی سچائی کو مان لے, دنیاوی ذرائع کو اور اسباب کو حاصل کرنے کے لیے, مال تجارت کو بڑھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سرمایہ کو, تجارت کو دوگنا تگنا کرنے کی کوشش کرے. ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ 3 قسم کے معاملات سے اس کو اللہ تعالیٰ محروم رکھے گا. پہلا معاملہ قیامت والے روز ہم کلامی سے محروم رکھے گا, نظر شفقت. دوسرے نمبر پر قیامت والے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں فرمائے گا. تیسرے نمبر پر ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کا شمار نہیں کروائے گا کہ جس کی خطاؤں سے درگزر کیا, جس کی لغزشوں سے درگزر کیا, اور جس کی لغزشوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ ان کے نام کا جاری کیا اور انہیں دخول جنت کا, جنت میں داخلے کا مستحق بنایا. ان لوگوں میں ایسے شخص کا شمار نہیں ہوگا. اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کے واسطے خود رب الارباب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, کہ ان کے واسطے ایسا دردناک عذاب ہوگا, ایسا دردناک عذاب ہوگا, ایسا ہولناک عذاب ہوگا کہ جس ہولناک عذاب کی ہولناکی کو دیکھ کر خود جہنمی بھی دہل جائیں گے. تو میرے عزیزو, میرے دوستو, میرے بزرگوں,
کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، ذریعہ معاش حاصل کیجئے، لیکن گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے گوشت گزار کر چکا، پھر دوبارہ گوشت گزار کر رہا ہوں۔ 2 پیسہ کمانے کے لیے اللہ کا نام بیچ میں لانے کی قسم خدا کی یہ اتنے کی ہے۔ کسی زمانے میں ایک ریڈی والے کے پاس میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا 100 روپے کا، کوئی چیز لے رہا تھا۔ میں نے کہا 80 کے لگا دے، تو کہنے لگا قسم سے مولوی صاحب یہ تو مجھے خود جو ہے وہ میری خرید 80 کی ہے۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، 100 روپیہ جیب سے نکال کے اسے دیا۔ میں نے کہا دیکھ اپنی کمائی حرام نہ کر، کیونکہ مجھے پتہ ہے تو تھوک پہ اٹھا کے لایا، کلو کے حساب سے اٹھا کے لایا ہے، اور یہ ایک جوڑا جو ہے وہ تجھے جو ہے وہ 5 سے 10 روپے کا پڑا، اور اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے تو قسم کھا کے بول رہا ہے، تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوٹا سا منہ بنا کر اگر کھڑا ہو کر سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے، لیکن غریب آدمی ہوں، بیچ اتنے میں رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے، لینا ہے تو بھی تمہاری مرضی، قیمت خرید بھی بتلا دی، قیمت فروخت بھی بتلا دی۔ آپ اگر سچائی کا مظاہرہ کریں تو کیا وہ 100 کے بجائے آپ کو 200 نہیں دے گا؟ 100 کے بجائے 200 نہیں دے گا۔ تبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجروں کو اللہ تعالیٰ فسق و فجور کی حالت میں اٹھائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاجر حضرات کثرت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ سچائی میں، دیانت میں موقع پر قسم کھانا، آپ حق بجانب ہو، قسم کھانے کی اجازت ہے، لیکن قسم کا مذاق تو نہ بنائے نا۔ حق بجانب ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، 10 پیسے حاصل کرنے کے لیے، لاکھ روپے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے ان فانی ذرائع کو حاصل کرنے کے لیے، اسباب کو حاصل کرنے کے لیے، سرمائے کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اس ذات کو لے کر آنا، اس ذات کا نام استعمال کرنا، اس ذات کا واسطہ دینا، اس ذات کا وسیلہ دینا، تاکہ تیرا سرمایہ بچ سکے، تاکہ خوب سے خوب تمہاری سرمایہ کاری ہو سکے۔ یہ شریف آدمی، شریف انسان کا شیوا نہیں ہے، شریف انسان کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ عارضی اور جو ہے وہ دنیاوی اسباب کے لیے وہ اس عالی شان ذات کو بیچ میں لے کر نہیں آتا۔ معاملات کو حل کریں نا، آپ کنوینس کریں، آپ اپنے خریدار کو کنوینس کریں، سمجھائیں بجھائیں، بکتا ہے توکل رکھے، سچائی کے ساتھ بیچے، صداقت کے ساتھ بیچے، نیک نیتی کے ساتھ بیچے، جیسا ہے ویسا بیچے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اور سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے قسم کا سہارا لینے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اس رب الارباب کے نام کی لاج رکھو گے، اللہ پاک آپ کی اور میری لاج رکھے گا۔ آپ اسے سر عام لاؤ گے، بار بار لے کر آؤ گے، اور غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے لے کر آؤ گے تو کیا جنت کی حوریں آپ کی اور میرے راستوں پر جو ہے وہ راہیں تک رہی ہوں گی، راہیں تک رہی ہوں گی۔ کاروبار میں منافع نہ ہو، برکت نہ ہو، پھر گلا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ کاروبار میں نفع نہیں ہے۔ ارے بندہ خدا صبح سے لے کے شام تک کتنے گاہکوں کے سامنے، ایک گاہک کو تم نے پٹانے کے لیے 200 دفعہ تو قسمیں کھائی ہوتی ہیں، 200 دفعہ تو قسمیں کھائی ہوتی ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں کا حشر فسق و فجور کی حالت میں ہوگا، الا من اتقى وبر وصدق، ہاں سوائے اس شخص کے کہ جس نے تجارت کے وقت میں سچائی کا معاملہ کیا، تجارت کے وقت میں تقوی کو ملحوظ رکھا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی پکڑ اور اس کے مقام رتبے کا خیال رکھ، وصدقہ، اور ہمیشہ نیک گوئی، راست گوئی، یعنی درست گفتگو کی، جھوٹ سے کام نہیں لیا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سامان بکے تو بھی ٹھیک، نہ بکے گلنے دیں، سڑنے دیں، رب الارباب کے نام کی لاج رکھ لے، اس ذات پر بھروسہ رکھے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ساتھوں زمین کے تہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حشرات رکھے ہیں ان کی روزی کا بھی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ ماں کے پیٹ میں مہینوں رہنے والے بچے کی حیات اور غذا کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ سارے عالم میں اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگوں میں تمام کے تمام لوگ مسلمان نہیں، تمام کے تمام لوگ کلمہ گو نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی شفقت کا، فیاضی کا مظاہرہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھی کھلاتا ہے، غیر مسلم کو بھی کھلاتا ہے، چرند کو بھی کھلاتا ہے، پرند کو بھی کھلاتا ہے، تمام حشرات الارض کو اللہ رب العزت کھلاتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھیے، اس بات پر ایمان رکھیے، اور معاملات میں سچائی کا دامن پکڑے رہیے۔ اللہ رب العزت مال و زر میں بھی برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نام کی عظمت کو بحال رکھنے کی وجہ سے آپ کی عظمت کی بحالی اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے ساتھ سچے تاجروں کے فہرست میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ لین دین کے معاملات ہمیں کرنے کی اور تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔